السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا موسیٰ کے بعد تو نے بنی اسرائیل میں سے ان کے سرداروں کو نہیں دیکھا، جو ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار روسا، ان کو نہیں دیکھا کیا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ بعث لنا مالکن، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جو ملٹری کمانڈر بھی ہو۔ بعث لنا مالکن، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جو ملٹری کمانڈر ہو۔ وہ کس لیے مقرر کر دے؟ اس لیے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی سربراہی میں، اس کی کمانڈ میں اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن لا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ ہوتا کیا ہے، اللہ کے راہ میں لڑنا کیا ہے۔ اب اسی آیت کے اندر قرآن کریم اس کو واضح کر دے گا، جس کو ہم نے ایک بڑی مذہبی سی ٹرم بنایا ہوا ہے۔ یہیں سے پھر جہاد آ گیا۔ قرآن کریم کے اندر جہاد کا لفظ نہیں ہے، یہ جہاد جد و جہد ہے، اسی سے لفظ جہاد بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کا وہ جو ریلیجیس کانسیپٹ ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ریلیجیس آرگنائزیشن کے ملیٹنٹ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اس اصول کے خلاف ان گروپوں کے بننے سے آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد کہلائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو جہاد کا جو ایک غلط کانسیپٹ مذہب کی روح سے لایا گیا، اس وجہ سے۔ تو میں تھوڑی سی اس کے لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر فی سبیل اللہ آ رہا ہے اور فی سبیل اللہ کو انہوں نے اپنے ایک ٹرم جو ہے جہاد کی، اس کی روح سے کنیکٹ کیا اور اس سے پھر آگے غلط مطالب لیے گئے، جس سے پھر ملیٹنٹ گروپ بنے۔ تو وہ کسی ایک مسلم کنٹری میں نہیں، بہت سارے مسلم کنٹریز میں ملیٹنٹ گروپ بنے، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہی سے وہ جو قوتیں ہیں، مسلم دشمن قوتیں، ان کے وہ اعلیٰ کار بنے، اور آج جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اس کے سامنے۔ جب بھی آپ قرآن کریم کے اصولوں سے ہٹیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر بے سکونی پیدا ہوگی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یہاں پر فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے، قرآن کریم نے خود ہی اسی آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جیسا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب بات ان کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے وہ جو سردار تھے، روسا تھے، تو ان سے اس نبی نے کہا، جس نبی کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے لیے کوئی ہمارا ملیٹنٹ لیڈر مقرر کر دو، ہمارا عسکری قائد کو مقرر کر دو، تو آگے سے اس نبی نے ان کی نفسیات کے پیش نظر کیا جواب دیا؟ قال هل عصیتم، اس نبی نے کہا کہ تم سے امید تو یہی ہے، تم سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو یہ عصیتم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں تم سے امید تو یہی ہے، یعنی تم سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہ اگر تم پر لڑائی کا حکم لکھ دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ یعنی اب تو تم بہت کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، دشمن قوتیں جو ہیں وہ ہم پر چڑھ دوڑی ہیں، ہم پر حملہ کر رہی ہیں، ہمیں مار رہی ہیں، اور جب تم کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق و انصاف کے راستے میں جو قوتیں رکاوٹ بن رہی ہیں، جو خون ریزی کر رہی ہیں، تم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، موت سے نہیں ڈرو۔ پیچھے یہ آیتیں آ چکی ہیں، تو موت سے نہیں ڈرو، موت کا مقابلہ کرو۔ موت سے مراد وہ
جو دشمن قوتیں حق کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جو دین کے نظام کو قائم نہیں ہونے دے رہی۔ دین کا نظام کیا ہے؟ حق اور انصاف کا نظام۔ تو اس کے سامنے جو قوتیں آ رہی ہیں اور خون ریزی کر رہی ہیں، تم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ جب تمہیں یہ حکم دے دیا جائے گا، یہ حکم کر دیا جائے گا، تو پھر تم کیا کرو گے کہ تمہاری نفسیات یہ ہے کہ تم اس حکم کے اوپر نہیں آؤ گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، تم بزدلی دکھاؤ گے، موت سے ڈر کر بھاگ جاؤ گے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہہ رہا ہے کہ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اگر تم پر لڑائی کا حکم لکھ دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ یہ بالکل یہ تم سے بعید نہیں ہے کہ تم ایسا کرو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، یعنی ہمیں حکم کر دیا جائے تو وہ ظاہر حکم جو کر دیا جائے اللہ کی راہ میں لڑنے کا، ظاہر وہ تو ان کے اپنی زندگی کو بچانے کا حکم ہے۔ اب یہ دیکھیں فی سبیل اللہ کو قرآن کریم کس طرح سے ایکسپلور کر رہا ہے کہ جو قومیں ان کے اوپر جو دشمن قوتیں مسلط ہوتی ہیں، ان کا انصاف اور عدل کے نظام کو ختم کر دیتی ہیں، معاشرے کے اندر انارکی پیدا کرتی ہیں، خون ریزی کرتی ہیں، کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہونے دیتی جس کی روح سے عدل و انصاف کے ادارے کام کر سکیں، معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، تو کہتا ہے ان سے لڑنا یہ ہے فی سبیل اللہ۔ تو کہتا ہے جب اس کا تمہیں حکم کر دیا جائے گا تو تم پھر بزدلی دکھاؤ گے۔ تو آگے سے وہ پھر جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، اور اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں۔ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے اپنی باتوں کی خود ہی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم بالکل لڑیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے، تو بالکل ہم لڑیں گے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے تھے کہ تم بزدلی دکھاؤ گے، تم نہیں لڑو گے، تمہاری جو روش ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر لڑنا لکھ دیا گیا، یعنی ان کے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب پھر گئے۔ یعنی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے بیٹوں سے دور کر دیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ لڑیں؟ ہم بالکل لڑیں گے۔ لیکن جب حکم آ گیا کہ اب لڑنا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس حکم سے منہ پھیر لیا۔ تو اس حکم سے منہ پھیرنے کا نقصان اللہ کو تو نہیں ہوا، ان کی اپنی ذات کو ہوا، ان کی اپنی قوم کو ہوا، ان کی اپنی املاک تباہ ہو گئی، ان کا اپنا جو امن و سکون تھا، جو معاشرے کا پیس تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو تولوا الا قلیلا منہم، تو چند لوگوں کے سوا، قلیل لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے اس حکم سے منہ پھیر لیا، سب پھر گئے، حالانکہ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں جدا کیا گیا، ہم لڑیں گے۔ لیکن جب حکم آ گیا کہ لڑنا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ موت سے ڈر رہے تھے، پیچھے الفاظ آ رہے تھے نا، حذر الموت، اپنے موت کے ڈر سے وہ بھاگے۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیات کس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، سلسلے سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے ان آیات کی۔ اس لیے قرآن کریم کو کتاب مثانیہ کہا گیا ہے۔ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، دوسری کڑی تیسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، اس طرح سے آیات کا ایک سلسلہ چلا جا رہا ہے جس میں اللہ اپنی ہر بات کی خود وضاحت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آگے اب بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح سے لوگ ہیں، کہتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر دو چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ کیا؟
ایک تو فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اور دوسرا بالظالمین، ظالمین کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ جس جگہ کے اوپر کسی چیز کو رکھنا چاہیے اس جگہ کے اوپر اس کو نہ رکھیں، ان کو قرآن کریم ظالمین بول رہا ہے کہ جب وقت تھا لڑنے کا تو وہ نہیں لڑے، موت کے خوف سے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو سیسا پلائی دیوار بن کر ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، تاکہ معاشرے کا جو امن ہے، جو سکون ہے، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہے، تو اس کے اوپر نہیں رہے۔ اور اسی میں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے؟ معاشرتی استحکام کے لیے لڑنا، سوشل اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے فائٹ کرنا، اس کو قرآن کریم سبیل اللہ کہہ رہا ہے۔ جب معاشرے کے اندر حق اور انصاف کو اس کو ختم کرنے والی قوتیں کھڑی ہو جائیں تو ان قوتوں کے مقابلے میں کمر بستہ ہو جانا اور ان سے فائٹ کرنا، یہ ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ لڑنا۔ اب سمجھ آئی، قرآن کریم نے خود ہی واضح کر دیا کہ سبیل اللہ کیا ہے، اور بالظالمین، یہ جو ظالمین ہے یہ کون ہے۔ یہاں پر ایک چیز، یہ قرآن کریم کا انداز اسلوب دیکھیں کہ اس قوم کے لوگوں نے معاشرے کا جو سرپرست نبی ہوتا تھا نا اس وقت، نبی سے کہا کہ تم ہمارے لیے کوئی ملیٹنٹ کمانڈر، ملٹری کمانڈر مقرر کر دو، تو یہ انہوں نے خود مقرر نہیں کیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا انداز اسلوب کہ ایک سسٹم کی بات کر رہا ہے، ایک نظام کی بات کر رہا ہے کہ قوم از خود فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کا ملٹری کمانڈر کون ہوگا، ان کا جو بادشاہ ہوگا وہ کون ہوگا، تو وہ ایک کنسنسس کے ساتھ بنانا ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کنسنسس کے ساتھ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ قوم کا ملٹری کمانڈر کون ہوگا، تو قوم نے اس سے ملٹری کمانڈر مقرر کرنے کی درخواست کی، از خود کوئی قوم مقرر نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ قرآن کریم ایک سسٹم کی بات کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل آئے کوئی ریلیجیس تنظیم بنا کے تو اس کا ایک وہ ملیٹنٹ ونگ بنا لے اور خود ہی وہ کسی ممالک کے لوگوں کے خلاف وہ لڑنا شروع کر دے اور اس کو وہ یہ کہے کہ یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ جب بھی لڑائی کا فیصلہ ہوگا تو وہ سربراہ مملکت نے کرنا ہے، اپنے وہ کیبنٹ سے اپنا جو بھی اس کا نظام ہوگا اس ملک کا، ان سے کنسنسس کر کے، مشورہ کر کے، شورا کر کے وہ یہ فیصلہ کرے گا، تو از خود کوئی گروہ یا عوام کے لوگ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ تو یہ قرآن کریم دیکھیں کس طرح سے ایک سسٹم کی بات کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اب آپ غور کریں تو اس کو دیکھیں کہ اگر اس کو آپ کسی بھی اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کر دیں، اس کے اندر ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو جو اپائنٹ کرے گا، جو اپائنٹمنٹ کرے گا ایک ملٹری کمانڈر کی، اور اس کی روح سے پھر وہ لڑائی کا فیصلہ ہوگا، تو یہ کسی عوامی جو لوگ ہیں ان کا یا چند جو ریلیجیس گروپ ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کب لڑنا ہے، کن سے لڑنا ہے اور کس انداز سے لڑنا ہے۔ یہ اس سربراہ مملکت یا وہ جو سسٹم ہے ریاست کا، یہ اس کا کام ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو امید ہے قرآن کریم کے وہ جو اصول ہے ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔